الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا۔ پیارے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتح الصلاۃ قال سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ روایت جامعہ الترمذی میں موجود ہے، 243 نمبر ہے، سنن ابی داؤد میں 776 نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، قالا تو پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک اور تیری حمد کے ساتھ، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔ وتعالی جدک اور تیرا نام بابرکت ہے، وتبارک اسمک تیرا نام بابرکت، وتعالی جدک تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ افتتح یفتتح سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی ہے افتتاح کرنا۔ سبحانہ سبح یسبح سے اس میں مصدر ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ اصبح اصبح فعل معذوف کا مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تبارک یا تبارک سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے بابرکت۔ تعالی یا تعالی سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ثلاثی مزید فی اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ تعالی بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حقیقی عابد کے لیے از حد ضروری ہے کہ نماز کا افتتاح اللہ تعالیٰ کی پاکی، عظمت و جلالت کے اعتراف سے کرے۔ جس نماز کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، شان و شوکت، عظمت و رفعت بیان کرنے سے ہو، ایسی نماز یقیناً اللہ کے حضور قبول اور منظور ہوگی۔
اور ذریعہ اخروی بنے گی۔ اس دعا کو دعائے استفتاح کہتے ہیں۔ یہ انتہائی جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، تسبیح، اس کے نام کا بابرکت ہونا، اس کی عظمت اور بزرگی اور توحید بیان کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ہر نقص و عیب سے پاک ہے، نہ کوئی ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے، اور نہ کوئی شان اور مرتبے میں اللہ کے برابر ہے۔ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی الہ اور معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ دعائے استفتاح کے طور پر دیگر دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مثلا اللہم باعد بینی و بین خطایا وغیرہ وغیرہ، وہ بھی یاد کر کے پڑھنی چاہیے۔ ان تمام دعاؤں میں انتہائی اہم اسباق بھی ہیں۔ اسی طرح پہلی دعا میں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ بندہ نماز میں اپنی انتہائی بے بسی، عاجزی، انکساری کا اظہار کرے، اللہ کی عظمت، جلال، بزرگی میں دل پختہ کرے، اور دوسری دعا میں گناہوں سے معافی اور توبہ اور استغفار کی زبردست تربیت دی گئی ہے۔ راویہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھیں؟ اس کے بارے میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں عرض کر چکے ہیں۔ دوسری بات، نماز کے اندر فاتحہ کی اہمیت کیا ہے؟ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے فاتحۃ الکتاب نہ پڑھی، یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی۔ لم یقرأ، قرأ یقرأ سے واحد مذکر غائب، فعل جہد معلوم، ثلاثی محموز اللام کہ اب آپ سے ہے، نہ پڑھی، تو سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور منقبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس سورت کے کئی ایک نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، القرآن العظیم، رقیہ، شفا اور الصلاۃ۔ نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور مناجات کا شرف اسی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، حمیدانی عبدی، اے میرے بندے تو نے میری حمد بیان کی ہے۔ اسی لیے اس عظیم صورت کو جو ایک انتہائی عظیم دعا کی حیثیت رکھتی ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کوئی بھی نماز ہو، ظاہری ہو، سری ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات کی نماز ہو، دن کی نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، یا پھر امام ہو یا امام کے پیچھے مقتدی، سب پر سورۃ فاتحہ پڑھنا یکساں برابر فرض ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ سیدنا عبادہ بن صامت بن قیس رضی اللہ عنہ
انصاری صحابی ہیں جو خزرج، جو بنو خزرج قبیلے سے ہیں۔ ابو الولید کنیت ہے۔ نقبہ مدینے کے وہ 12 افراد جنہوں نے قبل از ہجرت آپ کے ہاتھ پر بیعت کی میں سے ایک ہیں۔ غزوہ بدر میں شرکاء میں سے ہیں، غزوہ بدر کے شرکاء میں سے ہیں، اور 72 سال کی عمر میں فساد نامی جگہ پر 34 ہجری کو وفات پائی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ اچھا محترم بھائیوں، امام کی پوری اقتداء کی جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ سنن النسائی میں یہ روایت موجود ہے 921 922۔ سنن ابی داؤد میں یہ روایت ہے 603۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والا اضافہ کسی صحیح حدیث میں مذکور نہیں، جیسا کہ امام ابو داؤد بھی فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا والا اضافہ ابو خالد سلیمان بن حیان کی طرف سے ہے، اور میں اس کو درست نہیں سمجھتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام، امام تو صرف اسی لیے بنایا جاتا ہے لیتم بہ، تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر، جب وہ تکبیر کہے، فکبروا، تو تم بھی تکبیر کہے، تو تم بھی تکبیر کہو۔ جو ایلا جعل یجعل سے واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ جو ایلا بنایا گیا، جو ایلا بنایا گیا، لیتم ایتم یا تمو سے، ایتم یا تمو سے واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، ثلاثی مزید فی اور محموز الفا اور مضاف کے ابواب سے ہے۔ شروع میں لام جو ہے وہ امر کی ہے، جس کی وجہ سے مضارع کا آخری کلمہ جو ہے وہ منصوب ہے، لیتم کہ اس کی پیروی کی جائے۔ کبارا یکبر سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مزید کے اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے؟ تکبیر کہے۔ کبرو پچھلا لفظ ہے کبارا، اب اگلا ہے کبرو۔ کبارا یکبر سے جمع مذکر فعل امر معلوم حاضر معلوم، جمع مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید کی اور صحیح کے ابواب سے ہے، یعنی تکبیر کہو۔ انصتو، انصتا ینصتو، انصتا ینصتو سے جمع مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے، معنی کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ۔ امام کی اقتداء کرنا بہت ضروری ہے۔ اقتداء کا مطلب ہے پیچھے پیچھے رہنا۔ صحابہ کرام اس قدر محتاط تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پیشانی زمین پر رکھتے تب وہ اپنی کمر جھکاتے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو اس اعتراض کا بھی جواب آ گیا جو کہتے ہیں امام اونچی آواز میں اللہ اکبر کہتا ہے اور مقتدی ایسا آواز میں اگر امام کے پیچھے ہے تو وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب بھی اسی حدیث میں ہے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا۔ آج اس مسئلے میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اکثر لوگ امام کے ساتھ رکوع و سجود کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ امام سے آگے نکل جاتے ہیں۔
جبکہ امام سے آگے نکلنا انتہائی خطرناک جرم ہے۔ ایسے بندے کو، ایسے شخص کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہیں اس کا سر گدھے کے سر میں نہ بدل دیا جائے۔ صحیح مسلم میں یہ حکم موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، یہ عام حکم ہے، اس سے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ عام قرأت سنی جائے لیکن سورۃ فاتحہ ضرور پڑھی جائے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کا اسم گرامی عبد الرحمن بن صخر ہے، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 5374 احادیث مبارکہ آپ سے مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حدیث سننے اور یاد کرنے میں بڑا شوق تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ محو رہتے تھے اس بات میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یاد کرتے، لکھتے اور سنتے تھے۔ اسی شوق کے نتیجہ میں آپ کو معجزانہ انداز میں حافظہ ملا۔ جس طرح صحیح البخاری میں موجود ہے، آپ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے احادیث بھول جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو حکم فرمایا کہ چادر بچھاؤ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا تو فرمایا 3 کلو چادر پر ڈالیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور 3 کلو جو ہے نا پڑھ کر اس چادر پر ڈالے اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چادر سینے سے لگا لی تو اس دن کے بعد مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزانہ انداز سے حافظہ ملا۔ آپ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر بھی ممتاز تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عبادت گزار تھے۔ رات کا ایک تہائی حصہ قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کا انتہائی حصہ قیام میں گزارتے اور ایک تہائی حصہ احادیث مبارکہ کی دہرائی کرتے۔ کون بلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنن الدارمی میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 57 ہجری میں تقریباً 78 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع احدکم فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعہ وذلک ادناہ واذا سجد فقال فی سجودہ سبحان ربی الاعلی 3 مرات فقد تم سجودہ وذلک ادناہ۔ یہ روایت الترمذی کتاب الصلاۃ میں موجود ہے اور نمبر ہے 261۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اذا رکع احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک رکوع کرے، فقال فی رکوعہ، اپنے رکوع میں پڑھے سبحان ربی العظیم ثلاث مرات، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ رکوع کے اندر پڑھے۔ سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب بڑی عظمت والا۔ اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ فقد تم رکوعہ، تو تحقیق اس کا رکوع پورا ہو گیا۔ یہ تعداد کم از کم ہے، وذالک ادنی، یہ تعداد کم از کم ہے۔ اللہ۔ وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ، اور جب سجدہ کرے تو اپنے سجدے میں کہے، جب سجدہ کرے وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُودِهِ، اپنے سجدے میں کہے سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب بہت بلندی والا، ثلاث مرات 3 مرتبہ کہے۔ فقد تم سجودہ، تو تحقیق اس کا سجدہ پورا ہو گیا۔ وذالک ادناہ، یہ تعداد کم از کم ہے۔ العظیم، عظوم یعظم سے اس میں صفت ہے، عظوم یعظم سے اس میں صفت ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ بڑی عظمت والا، بڑی عظمت والا۔ اگلا لفظ بیان ہوا ہے تا زبر من تم من زبر ما، تم یتم سے واحد مذکر غائب، تم یتم سے واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور مضاعف کے ابواب سے ہے۔ معنی اس کا ہے پورا ہو گیا۔ ادنا، دانیہ یدنا، دانیہ یدنا سے واحد مذکر اسم تفضیل ہے، دانیہ یدنا سے واحد مذکر اسم تفضیل ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ کم از کم، اعلیٰ، اعلیٰ یعلو سے واحد مذکر اسم تفضیل ہے، ثلاثی مجرد اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ اعلیٰ، بہت بلندی والا۔ رکوع اور سجدے کی مذکورہ چھوٹی تسبیحات کی تعداد کم از کم 3 ہے۔ جب آپ رکوع کرو سبحان ربی العظیم، سجدہ کرو تو سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد کم از کم 3 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ہاں، بعد جماعت نماز میں امام مقتدیوں کا خیال رکھیں، اور نیز 3 سے اوپر جفت طاق کا کوئی مسئلہ نہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، 4 مرتبہ پڑھ لو، 5 مرتبہ پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ مذکورہ مختصر تسبیح کے علاوہ دیگر دعاؤں اور تسبیحات میں کم از کم 3 بار کی کوئی شرط نہیں ہے۔ رکوع اور سجود میں کمال خشوع و خضوع پایا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کے پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کی بے انتہا عظمت اور بلندی کا اعتراف و اقرار کرتا ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، السابقون الاولون میں سے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں، مفسر ہیں اور عالم صحابی تھے۔ آپ کے فضائل اور مناقب کتب حدیث میں موجود ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک دفعہ سورہ یوسف کی تلاوت سنے اور فرمایا احسنتا، عبداللہ بن مسعود تو نے بہت خوب پڑھا۔ یہ بات صحیح مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا، قرآن مجید کی کوئی سورت اور آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس مسئلہ کے متعلق نازل ہوئی۔ پھر فرماتے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کسی شخص کے پاس مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم ہے اور مجھے اس کے پاس اونٹ پہنچا سکتے ہوں تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں اور وہ علم سیکھ کر آؤں۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ علم اور مزید علم کا کس قدر شوق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قرائے سبعہ یعنی عبداللہ بن مسعود، سالم بن معقل، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو زید بن سکن اور ابو الدرداء رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن کریم پیغمبر علیہ السلام کو سنا کر یہ اعزاز حاصل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ ان سے قرآن سیکھا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفے کا امیر مقرر فرمایا اور آپ نے 32 ہجری میں مدینہ المنورہ میں وفات پائی۔ رکوع اور سجدے کی دوسری دعا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان میں موجود ہے اور اس کا نمبر ہے 794 اور 817۔ کتاب المغازی میں موجود ہے 4293۔ اسی طرح دوسرا نمبر ہے 4968۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے 484 یعنی 484۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ سبحانک پاک ہے، اللہم یعنی سبحانک پاک ہے تو، کیونکہ کاف خطاب کے لیے آتا ہے، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، وَبِحَمْدِكَ اپنی حمد کے ساتھ، اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے بخش دے، یکسرو اکسارا، یکسرو سے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید کے اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ یکسرو زیادہ کیا کرتے تھے، اغفر غفارہ، یغفر سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، غفارہ یعنی اغفر غفارہ، یغفر سے فعل اغفر غفارہ، یغفر سے واحد مذکر
واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ اغفر مجھے بخش دے۔ رکوع اور سجود کی یہ دوسری دعا انتہائی جامع دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف ہے اور اقرار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی تعریف اس کی ربوبیت کا اقرار ہے اور توبہ و استغفار ہے۔ اور اس دعا میں 3 بار اللہ کو پکارا گیا ہے۔ دو بار لفظ اللہ کے ساتھ اور 1 بار لفظ رب کے ساتھ، یعنی 2 مرتبہ لفظ اللہ کے ساتھ اور 1 مرتبہ لفظ رب کے ساتھ۔ اور یہ دعا قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، سورۃ النصر کی آیت نمبر 3۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں اسی دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا 1 بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تک رکوع اور سجدے میں اس دعا کو پڑھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے والے بندے تھے، اللہ کے شریک یا برابر نہیں تھے۔ اس حدیث کی راویہ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اماں عائشہ کا تعارف میں پہلے بتا چکا ہوں۔ گزشتہ احادیث جب بیان کی، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رکوع اور سجدے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قوما اور جلسہ کا حکم کتاب و سنت سے۔ عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ لا تجزئ، اجزاء یجزئ سے واحد مؤنث غائب فعل نفی معلوم ہے۔ اجزاء یجزئ سے واحد مؤنث غائب فعل نفی معلوم ہے۔ ثلاثی مزید فی اور محموز اللام کے ابواب سے ہے۔ لا تجزئ نہیں کفایت کرتی، یقیم اقام، یقیم سے واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ثلاثی مزید فی اور اجوف واوی کے ابواب سے ہے۔ حتیٰ کے بعد ان پوشیدہ ہونے کی وجہ سے فعل مضارع کا آخر منصوب ہے، یقیمو سیدھا کریں۔ سیدنا ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجزئ نہیں کفایت کرتی، الرجل لا تجزئ نہیں کفایت کرتی، صلاۃ الرجل آدمی کی نماز،
حتیٰ کہ یہاں تک کہ یقیم سیدھا کریں ظہرہ اپنی کمر کو، پھر رکوع میں و سجود اور سجدے میں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے تمام ارکان کو اچھے انداز میں جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ رکوع میں کمر بالکل سیدھی ہو، نہ زیادہ اونچی ہو اور نہ زیادہ نیچی ہو۔ اس حدیث کا مطلب ہے جو شخص رکوع کے بعد کمر سیدھی کر کے اچھی طرح کھڑا نہیں ہوتا اور سجدے کے بعد اچھی طرح کمر سیدھی کر کے برابر نہیں بیٹھتا، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکوع اور رکوع کے بعد کھڑا ہونا، جس کو قومہ کہتے ہیں، اور سجدہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر تھا۔ میرے بھائیوں، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اوصاف والا مضمون بیان کیا تھا، ان کے اندر میں نے وہ دلائل بھی ذکر کیے تھے۔ اب اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ ہیں سیدنا ابو مسعود انصاری ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کا اسم گرامی عقبہ بن عمر بن ثعلبہ ہے۔ یہ جلیل القدر بدر صحابی ہیں۔ ان کا تعلق انصار مدینہ سے ہے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حب الانصار من الایمان، حب الانصار من الایمان، انصار کی محبت ایمان میں سے ہے۔ یہ راوی جو ہیں ابو مسعود انصاری، یعنی جن کا نام عقبہ بن عمر بن ثعلبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی خدمت گزار تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ خود بیان کرتے کہ میں اپنے غلام کو سزا دے رہا تھا، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں اپنے غلام کی پٹائی کر رہا تھا، پنشمنٹ دے رہا تھا۔ یک لخت پیچھے آواز آئی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود خبردار۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی تو اس غلام پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے بھی بہت زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد کبھی غلام کو نہیں مارا، کبھی نوکر کو نہیں مارا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور یہ جو راوی حدیث ہے نا، ابو مسعود انصاری 42 ہجری کے قریب یا کچھ بعد کوفہ میں وفات پائی۔ اب نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان جو دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے،
اس کا ثبوت کہاں ہے اور کون سے حدیث کا نمبر ہے؟ آج کل ہمارے دیوبندی اور بریلوی بھائی کہتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہاں جی، رسول اللہ نے بیٹھا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ان دیوبندیوں اور بریلویوں کو ان احادیث کا علم نہیں۔ اگر علم ہوتا تو 2 سجدوں کے درمیان ضرور اس دعا کو پڑھتے۔ آئیے میں روایت پڑھتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اب سنن ابی داود میں یہ روایت موجود ہے، 850 نمبر ہے۔ حضرت ناصر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بین السجدتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ آپ کو پتہ ہے اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہم، اے اللہ، اغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اب اندازہ کرو، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان جب رسول اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، او میرے دیوبندی بھائیو، بریلوی بھائیو، تم کیوں نہیں پڑھتے اس دعا کو؟ کتنی پیاری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اگلا لفظ رسول اللہ کی زبان سے اس دعا میں نکلا وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تیسرا لفظ واہدینی، اس کا معنی ہے مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور وعافینی، اور مجھے عافیت دے دے، مجھے صحت دے دے۔ وہ رسول اللہ کی اس دعا پہ قربان جاؤں، رسول اللہ اس دعا میں اس لفظ کو 2 بار کہا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اللہ مجھے عافیت دے دے، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما۔ ہاں جی، اللہ کی قسم اگر تمہیں اس دعا کا پتہ چل جائے تو تم 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو ضرور پڑھتے۔ اس دعا میں کتنی دعائیں ہیں میں آپ کو گنواتا ہوں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، 1، وارحمنی، 2، واہدنی، 3، عافینی، 4، وارزقنی، 5 دعائیں ہیں اس دعا کے اندر۔ عافینی، اچھا، اب اللہ ہمیں 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارحمنی راحیمہ یرحم، ارحمنی راحیمہ یرحم سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ ارحمنی یعنی مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ آفینی، اس دعا میں اگلا لفظ آفینی، آفا یعافی، آفا یعافی سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مزید کے اور ناقص واوی کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ مجھے عافیت دے دے، اے ربا ایسے بیمارا سر صحت دے دے، اے ربا میرا پہلوان بیمار ہے 60 سال تو اللہ انہوں میں صحت دے دے،
اے اللہ میں تیرے حدیث دی نوکری کرن والا، تیرے دین دی نوکری کرن والا، تیرے دین دی خدمت کرن والا، لوکاں دے سوالاں دے جواب یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، گوگل تے دین والا، اللہ میں بھی تیرے دین دا نوکر ہاں، اللہ میں نے بھی شفاواں دے دے، آمین ثم آمین۔ اچھا آگے ہے ارزقنی رازقا یرزقو، رازقا یرزقو سے واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم ہے، ثلاثی مجرد اور صحیح کے ابواب سے ہے۔ معنی کیا ہے؟ مجھ کو رزق عطا فرما۔ او بے روزگارو تسی نماز تے شروع کر کے دیکھو، نماز دے اندر اس دعا نو پڑھ کے دیکھو تو صحیح، اس دعا دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی کسر چھڈی ہے؟ تسی نماز پڑھو، میرا رب تو آنو رزق دے خزانے عطا فرما دے گا، تمہاری جیب کدے خالے نہیں رہے گی۔ ہاں جی جدو اسی نماز دے اندر کہنے ہیں ہاں جی اللہم اغفر لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی، بندہ نماز دے اندر اللہ کو لو رزق مانگ رہا ہوندہ ہے، ورزقنی اللہ میں نو رزق عطا فرما۔ اور اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ جدوں بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے، نمازی ہوئے تے نماز پڑھ رہا ہوئے، گویا کہ وہ اپنے رب نال راز و نیاز دیاں گلاں کر رہا ہوندہ ہے۔ ایتھے تے خدا دی قسمیں میں 4 جمعے نماز تے پڑھائے نے، یار کیسے لوگاں دے دل پتھر دے لوگ ہیں، انہاں نوں نماز دی فکر ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یار ہر بندے نے اپنا حساب دینے، میرا کام ہے دسنا، میرا کام ہے سنانا، میرا کام ہے پہنچانا، میں کوئی دروگا نہیں لگے ہویا کہ انہاں نوں گھروں گڈ کے لے کے آواں کہ بھئی تسی نماز پڑھو۔ قیامت والے دن اللہ آپ کے فیصلے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ساں ارزقنی، مجھ کو رزق عطا فرما۔ میرے بھائیوں تمام صیغوں کے آخر میں یا مفعول کی ضمیر ہے اور یا کے ما قبل نون وقایا ہے۔ افعال جو ہیں وہ صرف یہ ہیں ارحم، آفے، اہدے، ارزق۔ پہلے سجدے سے فارغ ہو کر دوسرے سے پہلے اطمینان سے بیٹھنا، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ بین السجدتین یعنی جلسہ استراحت میں مذکورہ بالا دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بخشش، رحم و کرم، ہدایت، عافیت اور رزق میں فراخی کی دعا کرنا ہے۔ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ اس دعا نو یاد کر کے محمد والی نماز، محمدی نماز اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ 2 سجدوں کے درمیان اطمینان اور دعا آج بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دی ہے، ترک کر دی ہے۔ حال ہاں میرے پہلوان جی صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ 2 سجدوں کے درمیان کی یہ دعا کس قدر جامع دعا ہے، گناہوں کی بخشش، رحمت الہی کی طلب، ہدایت کی طلب، دنیا اور آخرت میں عافیت، رزق میں فراخی اور وسعت، اتنا کچھ اس دعا کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ اس دعا کا مقام کتنا پیارا ہے کہ قیام میں ہاتھ باندھ کر، رکوع میں کمر جھکا کر، قوموں میں اظہار تعظیم کر کے اور سجدے میں چہرہ زمین پر بچھا کر ہر طرح کے آداب بجا لانے کے بعد 2 سجدوں کے درمیان 2 زانوں ہو کر یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اس دعا، اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس ہیں، جن سے یہ روایت مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس کون تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ابن عبد المطلب بن ہاشم،
ہجرت مدینہ سے 3 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عباس ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتاب و سنت کے علم و فقاہت کی دعا دی تھی، اور جنہوں نبی دعا دے وے انہیں کیا کہنے، آپ وسعت علمی کی بنا پر البحر اور الحبر کہا جاتا تھا۔ تقریباً 16 برس کی عمر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مجلس مشاورت کے رکن بن گئے تھے۔ کون بلا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے نا۔ آپ فقہائے صحابہ میں جو 4 عبداللہ نامی صحابی ہیں جنہیں عباد اللہ اربعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں، اور بکثرت احادیث بیان کرنے والوں میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 1660 احادیث مروی، 1660 حدیثاں دے راوی عبداللہ بن عباس نے 68 ہجری دے اندر طائف دے اندر وفات پائی۔ میرے محترم بھائیوں، سوال کر دیو نا کہ محمدی نماز کتے لکھی ہے؟ اب آتی ہے تشہد، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ جو ہم التحیات یعنی تشہد جو پڑھتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ میری آخری گزارشات ہیں۔ میری تو پہلے تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ تمہارے سوالوں یہ محمدی جو تم نے سوال کیا تھا کہ محمدی نماز بیان فرمائے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو چلو میں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ اب یہ حدیث کہاں ہے؟ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم فی الصلاۃ فلیقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب استئذان میں موجود ہے 6265، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں 402، اور جامع الترمذی میں یہ حدیث ہے 299۔ اچھا، اب پوچھنے والوں یہ حدیث تو میں نے پڑھ دی ہے، حدیث سے التحیات تو میں نے ثابت کر دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کی حالت میں بیٹھتے یعنی التحیات کی حالت میں بیٹھتے تو کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اب یہ جو تشہد پڑھی ہے، اب اس کا ترجمہ بھی بتانے لگا ہوں۔ اللہ کی قسم ہمارے نمازیوں کو تشہد کا ترجمہ بھی نہیں آتا، التحیات کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تمام زبانی عبادتیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی تمام زبانی عبادتیں اللہ ہی کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے،
تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے، یہ معنی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اچھا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ہے ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو آپ پر، ٹھیک ہے نا، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں بھی۔ السلام علینا، سلامتی ہو علینا، سلامتی ہو۔ اچھا آگے ہے اللہ وعلا، ہاں السلام علینا، کیونکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک پڑھے نا، آگے السلام علینا، سلام ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ۔ اب یہ ہے اللہ کے نبی پر سلام بھیجنا۔ آج ساڑھے بریلوی بھائی جمعہ کی نماز تو بعد سلام پڑھیے، مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام۔ ہمارے بھائی جمعے کے بعد اس طرح کھڑے ہو کر یہ مروجہ سلام بھیجتے ہیں، کہنے اچھی تے نبی تے سلام پہ جنڈائیاں، اور میرے بھائی اے جس طرح تسی نبی تے سلام بھیج دے ہو، اے حدیث تو ثابت نہیں۔ نبی تے سلام انج بھیجنے نماز دے اندر، السلام علینا، السلام علینا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے جے محمدی نماز، اے جے محمدی نماز، اللہ اکبر۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر، اور آگے کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ دے سوا کوئی عبادت دا حقدار نہیں۔ نماز اندر سے انج کہنے ہیں تے جدوں مجارت جانے اتھے سجدہ تجمی کرنے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا ہاں اللہ دے سوا کوئی عبادت دا حقدار نہیں۔ اور آگے کی ہے وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دینا ہاں اَنَّ مُحَمَّدًا، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حدیث دس رہی ہے اللہ دے نبی، اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، حدیث کہہ رہی ہے اللہ دے نبی، اللہ دے بندے نے۔ آج تو کہنے نور من نور اللہ نے، یہ نور من نور اللہ دا کیدا کتوں کر کے لے آتے۔ تو میرے بھائیوں، میں محمدی نماز اتحیات تک پہنچائی ہے، اب انشاءاللہ جب اللہ مجھے اور موقع دے گا پھر میں آگے درود، دعا، یعنی پوری نماز کا ثبوت جس طرح ابھی میں نے آپ کو دیا ہے اسی طرح میں آپ کو پھر دے دوں گا۔ اب یاد رکھو اتحیات تک یہ نماز محمدی نماز میں نے بیان کی ہے۔ اب میں بیمار بندہ ہوں، میں اتنا لمبا جواب نہیں عرض کر سکتا، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے جواب کے ساتھ، اگلی گفتگو کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنی میں نے محمدی نماز اللہ کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے بیان کی ہے، اللہ ہمیں محمد رسول اللہ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔